پہلے 25 سال پہلے عورتوں کو پانی بھرنے جانا پڑتا تھا، صبح صبح 1.5-2 گھنٹے اس میں جاتے تھے. کپڑے دھونے تالابوں پر جانا پڑتا تھا، ہفتے میں 1 دن 2 دن 1 دن پورا نکل جاتا، جس دن کپڑے دھونے جاوے پورا دن ہو جاتا تھا. اور گھر چھوٹے چھوٹے تھے، کام زیادہ ہوتے تھے. اب اللہ نے سہولتیں کر دی، انتظام گھروں میں ہو گیا، پانی گھر میں آنے لگا، سہولتیں ہو گئے، کپڑے دھونے کے مشین آ گئے، اکثر گھروں میں ہو گئے مشین. سہولتیں اللہ نے بڑھائی ہیں، ان سہولتوں کا استعمال کر کے ہم عبادت بڑھا دیں، کہ عبادت ہم بڑھا دیں. کہ چلو پہلے پانی بھرنے کے لیے فجر سے پہلے اٹھ کر جانا پڑتا تھا، اب سوئچ خالی دبانے کی ہے، موٹر چلانے کی ہے، تو سوئچ دبا کر اتنی دیر نماز میں لگا دیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، دعا مانگیں، تسبیح پڑھیں، استغفار کریں. ہاں، جب آسودگی اللہ کی طرف سے آتی ہیں تو پھر ہمارے لیے شکر بڑھانا ہوتا ہے کہ ہم شکر بڑھا دیں. اور شکر یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں ہم اللہ کے فرما بردار، عبادت گزار بنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے واقعات حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے جو پہلا حصہ حکایت صحابہ اس میں لکھے ہیں کہ ازواج مطہرات کتنی عبادت کرتی تھی، ان کی عبادتوں کے قصے ہیں. کتنا صدقہ دیتی تھی وہ، اللہ نے مال دیا تو اس کو اللہ کے نام پر لگاتی تھی. مکان ان کے کچے تھے، ازواج مطہرات کے جو گھر تھے وہ کچے گھر تھے، بالکل ٹانٹ کے پردے لٹکتے تھے ان کے گھر، ٹانٹ کے پردوں کی دیواریں تھیں، اور نیچے فرش کوئی پکا نہیں تھا، مٹی کا فرش ہوتا تھا. اور گھروں میں معمولی 1-2 برتن ہوتے تھے. اور کھانا کبھی تو 1 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا، کبھی 2 مہینے تک چولہا ہی نہیں جلتا تھا. بکریوں کا دودھ نکال کر کھا لیا، کھجور کھا لیے، پانی پی لیا، اسی پر گزارا رہتا تھا. لیکن ان کی عبادتیں پکی تھیں، اور صدقہ اور خیرات ان کا جو آیا اللہ کے نام پر غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو دینے کا ماحول تھا، چونکہ یہ بھی عبادت ہے. تو اللہ پاک نے وسعت کی نعمتیں دی ہیں تو نافرمان نہ بنیں کہ رات دیر تک جاگتے رہیں لہو و لعب میں، موبائل میں اور سوشل میڈیا میں اللہ کی نافرمانی کے اسباب کریں. اللہ نے اس لیے نعمتیں دی ہیں، اس لیے 10-20 ہزار روپے دیے تھے کہ موبائل خرید کر اس میں گناہ کریں گے. اللہ نے اس لیے گھر میں پانی کا کنیکشن دے دیا کہ اب 2 گھنٹے پانی بھرنے کے جو بچ رہے ہیں اس میں غیبتیں کریں گے، تیری میری کریں گے. یہ تو نعمتوں پر ناشکری ہے، نعمتوں پر یہ ناشکری ہے. اور ناشکری میں خدا نعمتیں چھین لیتا ہے. ان شکرتم لازیدنکم، کہ تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور اگر تم نے ناشکری کی تو ہمارا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ ان نعمتوں کا نفع اٹھا لے گا، پھر ہاں اس کا نفع اڑ جائے گا. اس لیے شکر گزار بنیں، اللہ کا شکر کریں، جو اللہ نے دیا ہے اس میں اس کو یاد کریں. اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، جس کا کچا گھر ہے وہ ان کو دیکھیں کہ جن کے پاس گھر بھی نہیں ہے، کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں. جن کے پاس چھوٹا گھر ہے وہ اپنے سے چھوٹے گھر والوں کو دیکھے کہ وہ تو بیچارے 1 کمرے میں رہتے ہیں، ہمارے پاس 2 کمرے ہیں. تو خدا کا شکر ادا ہوگا، اور ماں باپ کا اور شوہر کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق ہوگی. اور اگر یہ نہیں کیا تو پھر ناشکری کی کیفیت پیدا ہوگی، تو پوری دنیا بھی مل جائے گی پھر بھی تسلی نہیں ہوگی، پھر بھی شکایت باقی رہے گی. اس لیے ان نعمتوں میں شکر گزار بنیں، نمازوں کی خوب پابندی کریں. نماز کا وقت ہو، اذان ہو جاوے، اب خود اپنی نماز کی تیاری کریں، اپنے بچوں کو نماز کے لیے آمادہ کریں، اپنے گھر کے جوان لڑکوں کو، شوہر کو، بھائی کو، ان کو نماز کے لیے بھیجیں، ان کو یاد دلاویں. خالی 1 مرتبہ کہہ لینا کافی نہیں ہے، ان میں سستی ہے، غفلت ہے، تو بار بار کہنا پڑے گا ان کو، بار بار یاد دلاویں تاکہ کسی کی نماز قضا نہ ہو جاوے. نماز قضا کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے. حدیثوں میں آتا ہے کسی نے 1 نماز جان بوجھ کر قضا کر دی تو اس کو 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنا ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرماؤ. اب ہم سوچیں کہ ہمارے جوان بچے کیا کر رہے ہیں. جوان بچیاں عصر سے لے کر عشاء تک محلے کے چوراہوں پر
اور اپنے گھر کے آنگنوں میں یا 2 3 4 سہیلیاں مل کر گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں، کسی کی شادی ہے، کسی کی منگنی ہے، اس کے لوازمات 1 مہینہ پہلے، 2 مہینے پہلے اماؤں کو پتہ ہے، ماؤں کو کہ بیٹی کہاں جا رہی ہے، اس کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کہاں ہو رہی ہے۔ یہ سارے اللہ کی نعمتوں میں ناشکری ہیں، پھر عذاب اترتا ہے، اور وہ عذاب سب سے پہلے دلوں پر اترتا ہے۔ جب نافرمانیاں ہوتی ہیں، حکم عدولیاں ہوتی ہیں، اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے، تو پھر اللہ کا عذاب جو ہے وہ دلوں پر اترتا ہے کہ دلوں کا سکون خدا چھین لیتا ہے۔ گھر باقی ہیں، مال باقی ہیں، پیسے باقی ہیں، کپڑے باقی ہیں، سب ہیں، لیکن دل کا سکون چھن گیا۔ شادی کے بعد ہفتے میں ہی جھگڑے شروع ہو گئے، لڑائیاں شروع ہو گئی، تیری میری گالم گلوچ ہو رہی ہے، بیوی شوہر کو گالیاں دے رہے ہیں، شوہر بیوی کو گالی دے رہا ہے، اور ماں باپ بھی پریشان ہیں، ساس سسر بھی یہاں پریشان ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ایک قسم کا، وہ ان نافرمانیوں کا نتیجہ ہیں، شادیوں میں، منگنیوں میں جو نافرمانیاں کی ہیں، جو اللہ کو ناراض کیا ہے، یہ اس کے نتائج ہیں۔ اور یہ بھی چوکن نہ کرنے کے لیے کہ رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، اپنی بھول سے معافی مانگ لیں اللہ کے سامنے، بندوں کے سامنے۔ بندوں کی بھولیں ہوئی، بندوں سے مانگیں معافی، اللہ کی بھولیں کی ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم ان کو ضرور بھی ضرور چھوٹے چھوٹے جھٹکے چکھاتے رہیں گے، دون العذاب الاکبر، قیامت کے بڑے جھٹکے سے پہلے چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں آتی رہے گی، تاکہ یہ توبہ کر لیں۔ تو وہ اترتا ہے دلوں پر، وہ ایک عذاب ہوتا ہے کہ اندر سے چین چھن گیا، محبتیں خدا نے نکال لی۔ شادی سے پہلے تو بڑی ہدیے یہاں سے وہاں جا رہے تھے، اور تحفے وہاں سے یہاں آ رہے تھے، کاجو، بادام اور پستے اور پتہ نہیں کیا کیا آ رہا تھا، کپڑے آ رہے تھے، جوتے آ رہے تھے، اور اب شادی کے بعد جوتے کھا رہے ہیں۔ ابھی تو 10 دن نہیں گزرے ہیں، 20 دن نہیں گزرے ہیں، مہینہ نہیں گزرا ہے۔ کیا ہوا ہے وہ کہ اللہ نے دلوں میں سے محبتوں کو چھین لیا، کیونکہ انہوں نے نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کو ناراض کیا ہے۔ بن سنور کر محلے محلے گھومی ہیں بچیاں، ان کی ماؤں نے ان کو نہیں روکا، ان کے جوان بھائیوں کی غیرت مر چکی تھی، ان کے باپ انجان ہو گئے تھے اس وقت۔ یہ اللہ کی نافرمانی کے اسباب ہیں۔ ہاں، نعمتوں میں شکر گزار بننا ہے کہ خدا نے نعمتیں بھی ہیں دی ہیں، آسودگی دی ہیں، تو عبادت بڑھاویں، نماز پڑھیں، اللہ توفیق دے، نفل روزے رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔